सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दीनदार किसे कहते हैं और दीन की आला कदरों से वाकिफियत रखने वाला इंसान किसे तस्वुर किया जाता है, और दीनदार होने के बावजूद अगर उसमें ये खामियां मौजूद हैं तो कुरान ऐसे शख्स से मुताल्लिक दीन जुटलाने वाला कह करके देखने के हवाले से फरमाता है। फरमाया अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उन लोगों को जो दीन जुटलाते हैं? कौन है वो लोग? तो कुरान कहता है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम को धक्का देते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि यतीम को धक्का देने वाला अगर रोजेदार भी है, अगर कायमुल लैल भी है, अगर हाजी और परहेजगार भी अपने आप को कहता है, लेकिन अगर वो यतीम को धक्का देता है तो इतनी नेकियों के बावजूद कुरान इस अमल के हवाले से और इस अमल के मुर्तकिब को कुरान दीन जुटलाने वाला फरमाता है। यहां से ये बात समझ में आई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा दीन सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात ही की तालीम नहीं देता, बल्कि हमारा दीन यतीमों के साथ अच्छे सुलूक की भी तालीम अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का अगर जायजा लिया जाए तो बहुत सारे जालिम ऐसे भी लोग मिलेंगे जो यतीमों का माल खा जाते हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा औ कमा क़ाल, जो लोग यतीम का माल जुल्मन खा लेते हैं वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भरते हैं। आज आप देखें, दूसरों से तो यतीम से मुतालिक अच्छे सुलूक को एक तरफ रखिए, आज अगर सोसाइटी का जायजा लिया जाए, मुआशरे का जायजा लिया जाए, तो बहुत सारे चचा ऐसे मिलेंगे जो अपने भाई के बच्चों के माल को खाते दिखाई देंगे, जो अपने भाई की यतीम औलाद को धक्का देते दिखाई देंगे, जो अपने भाई की औलाद जो यतीम अगर है तो उसके साथ अच्छे सुलूक का मुजाहिरा करने से दामन बचाते हुए नजर आएंगे कि कहीं इनकी खिदमात की जिम्मेदारी हमारे सर ना आ जाए और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर एक और जिम्मेदारी आने की वजह से हमारा सुकून खत्म न हो जाए। काश कि उन लोगों को ये मालूम होता कि सिर्फ सजदा ही खुदा से करीब नहीं करता और सिर्फ जो है रोजे हज और ज़कात ही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जरिया नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना वकाफिलुल यतीमैन कहातैन। इस तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को इशारे के जरिए सामने रख करके फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाले दोनों कयामत में इस तरह से करीब होंगे। यहां से ये बात समझ में आई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब सिर्फ और सिर्फ नमाज रोजे और हज और ज़कात ही से नहीं मिलता, बल्कि कुर्ब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जरिया ये भी है कि यतीमों की किफालत की जाए, यतीमों का ख्याल किया जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस घर को बेहतरीन घर फरमाते हैं जिस घर के अंदर यतीम रहता हो और उसके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाता हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यतीम की खिदमत के हवाले से किस तरीके से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की किफालत करने वाले को मकाम अता फरमाया कि उसे अपने कुर्ब की दौलत से माला माल फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे वो लोग सबक हासिल करें जो लोग यतीम को धक्का देते हैं, यतीमों को झिड़कते हैं, यतीमों को भगाते हैं। खुदारा इससे परहेज करें और यतीमों की किफालत का जिम्मा अगर नहीं ले सकते तो कम से कम यतीमों को धक्का देकर न निकालो, बल्कि यतीमों की खिदमत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، اللہ اکبر، یعنی وہ شخص جو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہ کرتا ہو، قرآن ایسے شخص کو دین کا جھٹلانے والا فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مخلوق خدا کی خدمت، مسکینوں کی خدمت، یہ اللہ کے نزدیک دین کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ دیندار کی ایک عظیم پہچان قرآن مقدس کے ذریعے اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے، گویا وہ صحیح معنوں میں دیندار ہے۔ لیکن اگر آج کا جائزہ لیا جائے اور آج اگر غور کیا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگ کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، کیا ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، کیوں ان لوگوں کے پیچھے اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حوالے سے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، اور قرآن مقدس ایسے شخص کو دین جھٹلانے والا قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے بے پناہ فضیلت بیان فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرنا، یہ اسلام سب سے افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، سب کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کے دسترخوان پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھوکا، کوئی نہ کوئی مسافر، کوئی نہ کوئی غریب، کوئی نہ کوئی مسکین ہوا کرتا تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اسے آج کے دور کے اندر سرمایہ دار اپنی توہین تصور کرتا ہے، اور سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے سے ہماری عزت چلی جائے گی۔ لیکن آئیے، جس امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور جن کے مشن اور جن کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متعلق عظیم جذبہ پیدا کرتے ہیں، وہ تاجدار کربلا کی زندگی کا جائزہ لو، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، اچھی سواری پر سوار ہو کر حضرت امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ چند غریب اور مسکین ایک جگہ راستے کے کنارے پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب تاجدار کربلا کو سواری پر سوار دیکھا اور آتے ہوئے دیکھا تو اللہ اکبر، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تاجدار کربلا نے اپنی سواری روکی، اترے اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد ان لوگوں سے آپ نے فرمایا، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے گھر آؤ تاکہ ہم لوگ مل بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے وقت آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اپنی زبان پر یہ آیت کریمہ کا ورد کر رہے تھے کہ اللہ عز و جل تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ گویا مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرما کر دنیا کو یہ درس دیا کہ یتیم اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے سے عزت نہیں جاتی
بلکہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھا کر تکبر کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کی نظروں سے گر جانے کے مترادف ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب سرمایہ دار ہوں، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرمایہ داروں کے قریب ہوں، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ دولت مند کے قریب بیٹھ کر کے ہم اپنی عزت کو چار چاند لگائیں۔ ہم جب دعوت کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے گھر سرمایہ دار کو زیادہ فوقیت دیتے ہوئے دعوت دیتے ہیں۔ وہ اگر آ جائے تو ہم اس کے ارد گرد گھومنے لگ جاتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرنے لگتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا کہ جو جس منصب کا ہے اس کو اسے عزت نہ دی جائے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کبھی آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں تک علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی غم گساری کرتے، غریبوں کا خیال فرماتے اور غریبوں کی دلجوئی فرما کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر ملے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ مسکین کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، مسکین اور غریب کو دھتکارنا نہیں چاہیے، اور یہاں سے یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو بھوکے ہیں ان کے لیے کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارو، لوگوں کو ترغیب دو، اور اگر کوئی شخص لوگوں کو اس کے لیے آمادہ نہیں کرتا تو قرآن مقدس کی روشنی کے اندر وہ بندہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔